بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کفایہ میں صحیح و اعم کے بیان میں ہے کہ گزشتہ جلسے میں ہم نے اعمی جو اعم کے قائل ہیں ان کے ادلہ کو بیان کر رہے تھے. دلیل سوم تک پہنچے تھے کہ اس کے ایک حصے کو نقد کیا تھا لیکن ایک حصے کا نقد رہتا تھا. دلیل سوم در حقیقت اخبار اور روایات کے دو طائفے ہیں. ایک طائفہ وہ ہے کہ جن میں کہا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور ان 5 چیزوں میں سے جو اہم ترین چیز ہے ولایت ہے. لوگوں نے 4 چیزوں کو لے لیا، صلاۃ و زکوٰۃ و حج و صوم کو، اور ولایت کو چھوڑ دیا. جبکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ روزہ رکھے، راتوں کو ہمیشہ عبادت کرے، لیکن ولایت کے بغیر مر جائے تو لم یقبل لہ صوم ولا صلاۃ. اس سے استدلال تھا کہ وجہ استدلال کو بھی بیان کیا اور جواب بھی دیا. دوسرا استدلال اس قسم کی روایات سے کہ دع الصلاۃ ایام اکراہک، کہ حائض خاتون کو کہا جاتا ہے کہ ایام حیض میں تم نماز کو چھوڑو، ترک کرو. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر مراد اعم ہونی چاہیے، یعنی فاسد کو بھی شامل ہونی چاہیے، کیونکہ اگر فاسد کو شامل نہ ہو تو لازم آئے گا کہ خداوند متعال نے ایک امر غیر اختیاری پر نہیں کی ہے، کیونکہ حائض کی جو نماز ہے وہ نماز فاسد ہے. حیض کے حالت میں اگر وہ نماز پڑھے تو وہ نماز فاسد ہے. اچھا، اس کی یہ حیض کی حالت میں نماز فاسد ہے، اور اگر آپ صحیح کے قائل ہوں اور آپ کہیں کہ صلاۃ فقط صحیح کو کہتے ہیں، فاسد اصلا نماز نہیں ہے، تو یہاں پر دع الصلاۃ میں حائض تو نماز صحیح پڑھ نہیں سکتی، تو اب اس سے کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ امر و نہی کے اندر یہ ہے کہ بابا امر مقدور ہونا چاہیے، امر غیر مقدور سے تو امر و نہی نہیں ہو سکتا. خوب حائض کے لیے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے بقول صحیح کے، کیونکہ جو وہ نماز پڑھے گی وہ نماز نہیں ہے. خوب اگر آپ صحیح کے قائل ہو جائے تو اصلاً ایک امر غیر اختیاری سے نہیں ہو رہی ہے، اور امر غیر اختیاری سے نہیں کرنا درست نہیں ہے. روشن ہوا مطلب؟ اس کا جواب یہ دے رہے مروم آخون کہ آغا یہاں پر نہیں ارشادی ہے. کس نے کہا کہ یہ نہیں مولوی ہے؟ اچھا، ایک لحاظ سے امر و نہی کو تقسیم کرتے ہیں 2 قسموں کی طرف، یا امر و نہی مولوی ہے یا امر و نہی ارشادی ہے. کہ اس کے بارے میں تھا کل کے ایک آدھ نقطہ بھی عرض کروں کیونکہ یہ مہم مطلب ہے. دیکھیں، امر و نہی مولوی میں مولا اپنی مولویت اور مالکیت کے اعتبار سے اپنے بندے کو کوئی امر یا نہیں کرتا ہے، درست ہے؟ خوب عقل کہتی ہے کہ بابا تم بندے ہو، وہ تمہارا مولا ہے، لہذا بندے کو مولا کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ امر و نہی مولوی ہے کہ مولا اپنی مولویت اور مالکیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بندے کے لیے کوئی حکم یا نہیں مثلا جعل کرتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو امر و نہی ارشادی ہے، وہاں پر امر و نہی ارشادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مولا اپنی مولویت کو، مالکیت کو، اقتدار کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم کرتا ہو، نہ، اس اعتبار سے نہیں، بلکہ مولا ایک ناصح اور خیر خواہ کے روپ میں ایک چیزیں کے منافع اور نقصانات کو بتاتا ہے.
امر و نہی ارشادی میں مولا ایک ناصح اور خیر خواہ کی شکل میں آتا ہے، اس کے روپ میں آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور ایک چیز کے منافع اور نقصانات کے بارے میں بتاتا ہے کہ حالانکہ اس کی نظیر وہی ہے جیسے ڈاکٹر والی ہے کہ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے فلاں چیز نہ کھانا، یا فلاں چیز اگر کھاؤ گے تو اس طرح نقصان ہو جائے گا. درست ہے. یہاں پر ڈاکٹر ایک ناصح خیر خواہ کے روپ میں مریض کو یہ باتیں کہتا ہے. درست ہے. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ڈاکٹر کی بات کو نہیں مانا تو ڈاکٹر کا عصیان کیا اس پر آپ کو سزا ملے گی، نہ، بلکہ وہ ایک خیر خواہ کی صورت میں کہتا ہے کہ بابا یہ کام کرو گے یہ نقصان ہوگا، یہ کام کرو گے یہ فائدہ ہوگا، لہٰذا اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہو تو فلاں فلاں کام نہ کرنا. ایسے ہوتا ہے امر و نہی ارشادی. اگر اس کو دقیق طریقے سے تھوڑا سا کھولیں، مطلب یہی ہے، اگر اس کو خصوصیات کی شکل میں کھولیں تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں امر و نہی ارشادی میں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے فلاں چیز میں یہ ہے، فلاں چیز میں یہ ہے. درست ہے. بذات خود امر و نہی ارشادی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بذات خود امر بما ہوا امر یا نہیں بما ہوا نہیں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. درست ہے. وہاں پر صرف آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے اس میں یہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے. آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ اگر آپ اس کی مخالفت کریں تو آپ کو کہا جائے آپ نافرمان ہیں، مولا کی بات کو نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے. نہ، کیونکہ وہاں پر مقصد صرف یہ ہے کہ مولا ایک خیر خواہ کی شکل میں آپ کو بتا رہا ہے اس کے اندر یہ فائدہ ہے، اس کے اندر یہ نقصان ہے. نہ، وہ اس کے ساتھ مربوط نہیں ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین اصلا دوسرا باب ہے. یہاں پر امر و نہی ارشادی میں ہم جو کہتے ہیں وہاں پر اصلا معصیت، فرما برداری، یہ وہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. حتیٰ ابھی آگے چلتے ہیں تو میں حضرت آدم والے قصے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں. حتیٰ وہاں پر ترک اولا بھی نہیں ہے. ایک لحاظ سے وہاں پر ترک اولا بھی نہیں ہے. یا بعض لوگ جو کہتے ہیں نہیں یہ تنزیہی ہے، مکروہ تھا. نہ، اصلا مکروہ کی وادی سے نہیں ہے، وہ دوسری وادی ہے. لیکن اس امر و نہی ارشادی کی ایک دو خصوصیتیں جلدی میں ذکر کر دو. مثلا جیسے اطیع اللہ امر ارشادی ہے نا، خود اطیع اللہ بما ہوا اطیع اللہ، اس پر کوئی عقاب یا اس پر کوئی ثواب نہیں ہے. جن چیزوں کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے، درست ہے، یہ اطیع اللہ ان کی طرف آپ کو ارشاد کر رہا ہے. بھائی خدا نے اگر آپ کو کہا ہے نماز پڑھو تو آپ نماز پڑھیں. خدا نے آپ کو کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو آپ جھوٹ نہ بولیں. خدا نے آپ کو کہا ہے کہ فلاں کام کرو تو آپ کو وہ فلاں کام کرنا چاہیے. یہ اطیع اللہ ان مأمورات اور منہی عنہ جو چیزیں ہیں ان کی طرف ارشاد کر رہا ہے. یعنی قیامت کے دن اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اب اس کو دو سزائیں نہیں ملیں گی کہ ایک تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی اور دوسرا تم نے اطیعو کی مخالفت کی ہے. نہ، اطیعو فقط ان اوامر اور نواہی کی طرف ارشاد ہے کہ جو مولا نے آپ کو اوامر کیے ہیں، جو نواہی کیے ہیں، خوب ان کے مطابق آپ عمل کریں. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں اطیعو امر ارشادی ہے. یعنی اطیع اللہ کی مخالفت کرے تو کوئی عقاب نہیں ہے. نہ دقت کرے. میں نے کہا امر اطیعو بما اطیعو کی، اس کی مخالفت یا اس کی اطاعت پر کوئی ثواب نہیں ہے. جن چیزوں کے بارے میں خدا نے کہا ہے، بھائی اطاعت کا یہ لفظ تبھی ہوگا نا جب مولا نے کچھ چیزیں کہی ہوں آپ کو، ان چیزوں پر آپ کو ثواب یا عقاب ہوگا. دقت کر نقطہ یہ ہے، جیسے میں نے مثال بھی دی کہ جیسے نماز ہے، خب نماز کی جب آپ مخالفت کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو ایک سلو کی آپ نے مخالفت کی ہے اور ایک اطیعو کی مخالفت کی ہے. اطاعت بھی نہیں کی، نماز بھی نہیں پڑھی، تو آئے آپ کو دو عقاب ہوں گے؟ نہ، ایک ہی عقاب ہوگا. درست ہے، درست ہو گیا. ہم یہ استعمال کرتے ہیں بھلے اللہ کو کہنا کہ پڑھے لکھے، مطلب وہی دروس وغیرہ جو ہیں آپ کے روزمرہ. جی بالکل.
دوسری خاصیت اگر آپ اس کی دیکھنا چاہیں امر و نہی ارشادی کی، امر و نہی ارشادی میں پس پہلا نقطہ یہ ہوا کہ امر و نہی ارشادی بذات خود اس کی اطاعت یا معصیت نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ ناظر ہوتا ہے کسی چیز کی طرف. یا مثلا امر و نہی ارشادی میں عامر کا لہجہ، یہ دوسری خاصیت، عامر کا لہجہ ناصحانہ اور خیرخواہانہ ہوتا ہے. درست ہے. اگر آپ امر و نہی کی مخالفت کریں تو لا محالہ وہ نقصان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. پھر اس جگہ پر عامر کا جو لب و لہجہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہوتا ہے، میں نہیں کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نہ کرنا، یہ ہو جائے گا، ایسے 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 لب و لہجہ اس کا یہ ہو جاتا ہے. اگر آپ امر و نہی ارشادی کی مخالفت کریں اور کسی نقصان میں پڑیں اور اس عامر کے پاس آئیں تو اس کا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے، بھئی میں نے نہیں کہا تھا، یوں ہو جائے گا، میں نے نہیں کہا تھا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یہ ایسا لب و لہجہ ہوتا ہے. درست ہے. یا امر و نہی ارشادی میں طبیعی اور خارجی اثرات ہوتے ہیں. درست ہے. اگر آپ اس کی مخالفت کریں گے تو مخالفت کی صورت میں آپ کو ان خارجی اور طبیعی اثرات کا کیا کہتے ہیں، یعنی سامنا کرنا پڑے گا. اب ایسے نہیں ہے کہ آپ امر و نہی ارشادی کی مخالفت کریں اور پھر آپ دعا کریں کہ بابا میں دعا کرتا ہوں بس یہ اثر ختم ہو جائے. نہ، وہ اثر ختم نہیں ہوگا. مثال، ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو اس بخاری کو ہاتھ نہیں لگانا. درست ہے. خوب، اگر وہ بندہ جا کر بچہ بخاری کو ہاتھ لگا، اس کا ہاتھ تو جلے گا نا. یہ جو اس کو روک رہی ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا، یعنی یہ ایک امر ارشادی ہے، نہیں یہ ارشادی ہے. جاؤ گے بخاری کو ہاتھ لگاؤ گے، ہاتھ جلے گا. خوب، تم کتنا بھی کرو لیکن ہاتھ تمہارا جل جائے گا. اگر ادھر گئے تو یہ اثر طبیعتاً اس پر مترتب ہوگا. اچھا، تیسری خاصیت یہ کہ امر و نہی ارشادی کے جو اثرات ہیں وہ توبہ وغیرہ کرنے سے ختم تھوڑی ہوتے. وہ تو اثر ہے، جو اس پر اثر تھا وہ تو ظاہر ہوگا. درست ہے. اگر آپ نے بخاری کو ہاتھ لگایا تو آپ کا ہاتھ جلے گا. اب ایسے نہیں ہے کہ میں بخاری کو ہاتھ لگاؤں بعد میں کہوں میں توبہ کرتا ہوں لہٰذا یہ میرا ہاتھ نہ جلے گا. خوب نامی شدی گئے. خوب، یہ اس امر و نہی ارشادی کی خصوصیات ہیں. حضرت آدم کے قصے میں بھی اعلیٰ ضمناً بات آ گئی ہے تو کیونکہ یہ اہم نقطہ ہے، معمولاً یہ ذکر بھی کرتے ہیں، وہاں پر بھی یہی ہے، امر و نہی ارشادی ہے. یعنی اصلاً وہاں پر یہ ذہنیت نہیں ہے کہ میں تمہیں امر کر رہا ہوں، میں مثلا خدا جو اس کو امر کر رہا ہے مولویت کے عنوان سے، مالکیت کے عنوان سے، نہ 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 نہ، اس عنوان سے بات ہی نہیں ہے. اصلاً وہ عالم تشریح کا نہیں ہے نا، اس قسم کی بات ہی نہیں ہے. وہاں پر صرف ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس شے کا فلاں اثر ہوگا، اس شے کا فلاں اثر ہوگا، اور وہ خدا نے منان نے بیان کیا. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں، خداوند متعال نے جو حضرت کیا کہتے ہیں آدم کو کہا تھا، اس کی وضاحت سورہ طٰہٰ کی آیات میں 117 اور 119 تک، ان آیات کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. سورہ بقرہ میں ہے کہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اس فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کو یہاں پر کھولا فَتَشْقَىٰ، مشقت میں پڑو گے. اچھا، کون سی مشقت ہوگی؟ مشقت یہ ہوگی کہ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعریٰ. بابا یہاں پر نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ کچھ عریانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، یہاں پر کوئی تکلیف تمہیں نہیں ہو رہی. لیکن جیسے ہی تم نے مخالفت کی تو ان تمام مشقتوں میں پڑو گے. بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، یہ بھی ہوگا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا. یہ مصیبت ہے، ان کو جھیلنا پڑے گا. اور یہی سبب تھا. علامہ جو ایک قوی قرینہ اس پر استعمال کرتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں اپنے بعض مقامات پر تفسیر المیزان میں کہ بھائی حضرت آدم نے جب مخالفت کی اور بعد میں توبہ کی، توبہ خدا نے قبول کر دی نا، ہاں، واپس کیوں نہیں گئے؟ حالانکہ روایات میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، واپس جانا چاہیے تھا نا. خدا نے معاف کر دیا تو اب اس جگہ پر بھیجو نا. کہو نا.
یہ وہ تھوڑی تھی، نہیں یہ مولوی تھوڑی تھی، یہ نہیں یہ ارشادی تھی. یہ ایسے ہی ہے کہ بچے کو کہا کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا، ہاتھ لگاؤ گے تو جلو گے. درست ہے، اس طریقے سے ہے. اور یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں مثلا اس میں خوب غور کرنا چاہیے. فلا یخرجنکما من الجنت فتشقی. دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، تمہاری زوجہ کا دشمن. اس کا کام یہ ہے کہ تمہیں یہاں سے نکالے، اس کے قریب نہ جانا، پھر یہاں پر نہیں ٹھہر پاؤ گے، یہاں سے نکل جاؤ گے. اس کے قریب نہ جانا، یہاں سے تمہیں پھر مسئلہ ہو جائے گا. اور یہ قرآن ایسے ہی کہتا ہے کہ ہوا بھی ایسے. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. درست ہے. یہ ہے بہرحال کہ یہ خوبصورت نکات ہیں اپنی جگہ پر اس قصے میں کہ ہم لوگ باہر نکل کے بے بخشی. ہماری باس میں بھی ایسے ہی ہے. دع الصلاۃ نہ کہ نہ یہ مولوی ہے، ارشاد ہے کہ نمیش ہے. ادھر تم اگر گئی ایام اکراک ایام حیض میں اگر تم گئی تو اصلا نماز نہیں ہوگی، نمیش ہے، نماز نہیں ہوگی. نہ کہ خدا نہ یہ مولوی کے عنوان سے اس کو واقعاً روک رہا ہے، ایسے تھوڑی ہے. خوب اگر ایسے ہو تو مروم آخوند کہتے ہیں اگر ایسے ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے نا یہ حرمت ذاتی پیدا کر لے گی. اگر فرض کریں کہ اگر حائض ہوگا عورت بغیر قربتاً الی اللہ اس طریقے سے بچوں کو سکھانے کے لیے، خوب یہ اگر اس طریقے سے نماز پڑھے تو کیا اس نے حرام کام کیا؟ حالانکہ نہیں یہ مولوی کے اعتبار سے حرام کام ہونا چاہیے. یعنی اس کی نہیں بھی اس کی بھی حرمت ایسے ہو جیسے شراب کی حرمت ہے، لیکن یہ قطعاً مقصود نہیں. یہ آخوند کا جواب. پھر ایک اور دلیل ہے لیکن اس عبارت کے ٹکڑے کو پڑھ لیں. وفر روایت ثانیہ، جو دوسری روایت تھی یعنی دعس صلاۃ ایام اقرائک، النہی للارشاد الی عدم القدرت علی الصلاۃ. آغا یہ جو نہیں ہے اس روایت میں یہ ارشاد ہے اس نقطے کی طرف کہ تمہیں قدرت نہیں ہے نماز پر. اور یہ کافی موارد میں یہ جو حدیث ہے نا معصوم کی لا تتفکروا فی ذات اللہ، جسے ہم نے اسرار میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ نہیں بھی نہیں ہے ارشادی ہے، نہ کہ حرمت ذاتی ہے. ذات خدا کے بارے میں تفکر نہ کرو یعنی نمیش ہے. ذات کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. جو کچھ سوچو گے وہ تمہاری اپنی ذہنیت ہوگی، اپنا ذہن ہوگا، خدا نہیں ہوگا. النہی للارشاد الی عدم القدرت علی الصلاۃ والا، اگر یہ نہیں مذکور ارشادی نہ ہو تو کان الاتیان بالارکان، درست ہے نماز کو ارکان کے ساتھ انجام دینا. وسائر ما یعتبر فی الصلاۃ، اور تمام وہ اجزاء وغیرہ جو اس نماز میں معتبر ہے ان تمام چیزوں کو انجام دینا. درست ہے. بل بما یسمى فی العرف بہا، کیوں بھائی ہم کہیں کہ بات کہ ارکان یا مثلا جو اس کی نماز میں معتبر ہے، نہ عرفی لحاظ سے جو ہے وہ کیا ہے، عرفی لحاظ سے اس طریقے سے آپ اس کو انجام دیں کہ لوگ کہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے. بل بما، بلکہ ان اجزاء کے ساتھ انجام دینا کہ یسمى فی العرف بہا، کہ عرف میں جن اجزاء کی وجہ سے اس کو نماز کہتے ہیں. درست ہے. ولو اخل بما لا یضر الاخلال بہ بالتسمیۃ عرفا، اگرچہ یعنی ان اجزاء وغیرہ کو چھوڑے کہ جن کو چھوڑنے سے عرفاً اس کا نماز والا نام ختم نہیں ہو جاتا، یہ کہنا چاہ رہا ہے. ولو اخل، اگرچہ وہ اخلال کرے انجام نہ دے، بما ان اجزاء وغیرہ کو کہ لا یضر الاخلال بہ بالتسمیہ، درست ہے ان کا اخلال کرنا تسمیہ میں مخل نہیں ہوتا عرفاً. یہ ایسے کان الاتیان بالارکان وسائر ما یعتبر فی الصلاۃ محرمان علی الحائض ذاتاً، تو یہ کام کرنا یعنی نماز پڑھنا ذاتاً حائض پر کیا ہو، حرام ہونا چاہیے. وَإِن لَمْ
تو قصد وَإِن لَمْ تَقْصِدْ بِهِ الْقُرْبَى، اگرچہ حائز اس اتیان کے ذریعے سے قربت کا قصد نہ بھی کرے. قصد یقصدو ہے، غلط ہے مشہور ہے کہ یقصدو. وَإِن لَمْ تَقْصِدْ بِهِ الْقُرْبَةَ، اگرچہ اس اتیان کے ذریعے سے حائز قربت کا قصد نہ بھی رکھتی ہو تو بھی حرام ہونا چاہیے، حرام ذاتی بنے. حالانکہ ایسے نہیں ہے. اگر بچوں کو تمرین کرانے کے لیے وہ نماز پڑھ رہی ہے، مثلا نماز کی صورت سے خوب چیش کالی دار، کوئی مسئلہ نہیں، درست ہے. یہ حائز ہے یا حائزہ؟ درست کیا ہے لفظ؟ حائز بھی صحیح ہے کیونکہ وہ صفات جو مخصوص ہیں. ہاں درست ہے، بھلے ضروری نہیں ہے. تو درست لفظ میرے خیال میں عربی زبان میں حائز ہے. حائزہ آتا ہے کیا؟ حائزہ ہم لوگ کہتے ہیں، اگر عربی میں حائز آتا ہے. ہاں. ولا اظن، آخون کہتے ہیں من گما نمی کنما، میں نہیں سمجھتا کہ ان یلتزم به المستدل بالروایا، میں گمان نہیں کرتا کہ جو اس روایت کے ساتھ استدلال کرنے والا ہے وہ اس لازمے کا ملتزم ہو جائے کہ کہے کہ نماز حائض پر ذاتاً حرام ہے. فتعمل جیدنا، خوب دقت کو نہ جگہ. درست. اچھا، ایک اور دلیل کہ جو بعض لوگوں نے ذکر کی ہے، اعمی والوں نے. خوب اعمی دیکھیں، باب نظر میں قسم یا عہد، یہ جو باب ہے فقہ کا، باب نظر و قسم و عہد، اس کے اندر کہتے ہیں کہ نظر آپ اس شے کی کریں کہ جو شے کیا ہو رجحان رکھتی ہو. نظر اس کی جاتی ہے کہ جو رجحان رکھتی ہو. درست ہے. خوب یہاں سے سمجھیں، وہ جو چند دن پہلے ایک بندہ روایت عجیب و غریب کا پڑھ رہا تھا، کتنا عجیب تھا کہ ایک بندے نے کہا کہ تبلیغ ہو رہی ہے بھائی، ایک بندے نے کہا کہ پیغمبر کی شاید خدمت میں ہے نا، ایسے تھا نا کہ یا رسول اللہ میں نے نظر کیا ہے، یا امام کے پاس یا پیغمبر کے پاس، اعلیٰ دقیقاً مجھے یاد نہیں ہے، تو میں نے نظر یہ کیا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو کتے کے ساتھ کھاؤں گا. اعلیٰ پیغمبر کے لیے تھا یا امام کے لیے تھا، نہیں معلوم کس کی خدمت میں تھا. تو بہرحال اس معصوم نے فرمایا کہ بھئی یہ کیسی نظر کی؟ کہا کہ نہ کی ہے نظر، اب کیا کروں؟ کہا کہ اچھا، اب جو تم نے نظر کی ہے تو کتے کے ساتھ تو نہیں کھا سکتے، چلو بے نمازی کے ساتھ کھا لو. یہی ہے. اللہ نہیں معلوم یہ روایت ہے نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے قواعد کے اعتبار سے اصلاً درست نہیں ہے. بھائی نظر کے اندر رجحان شرط ہے، رجحان شرط ہے. کتے کے ساتھ کھانا حرام ہے، رجحان تو اپنی جگہ پر اصلاً حرام ہے. خوب یہ نظر کیسے منعقد ہوگی؟ کیسے منعقد ہوگی یہ نظر؟ بہرحال نہیں معلوم، وہ روایت میں نے دیکھ رہا، حتماً اس نے کسی جگہ پر پڑھی ہوگی، لیکن قواعد وغیرہ کے اعتبار سے دیگے سازگار نہیں ہے. خوب یہاں پر آتے ہیں، دلیل اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بابا اگر ایک بندہ نظر کرتا ہے کہ میں اس جگہ پر نماز نہیں پڑھوں گا جس جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، مثلا حمام میں نماز پڑھنا مکروہ، مثلا 2 قبروں کے درمیان خوب نماز پڑھنا مکروہ ہے. خوب یہ نظر منعقد ہے. خوب مکروہ کام کو ترک کرنا رجحان رکھتا ہے. یہ نظر کیا ہے؟ وہ ہے، یعنی منعقد ہونی چاہیے. اچھا، اب دلیل دینے والا دلیل دیتا ہے، اگر آپ اعمی کے قائل نہ ہوں، اگر آپ اعمی کے قائل نہ ہوں، صحیح کے قائل ہوں، تو یہ نظر درست نہیں ہونی چاہیے. شرعی اشکال بھی ہے، عقلی اشکال بھی ہے. کیسے؟ بھائی اس نظر میں تو پھر ہن سے نظر کسی صورت میں نہیں ہوگی. ہن سے وہی مخالفت کرنا. لفظ ہنس ہے نا میرے خیال میں، یا ہنس ہے، لغت میں نہیں دیکھا، ظاہراً ہنس ہے، ہنس فا کے ساتھ ہنس. ہاں، ہن سے نظر یعنی وہی نظر کو توڑنا دیگے. ہن سے نظر یعنی نظر کو توڑنا. ہائے حلوہ کے ساتھ
صحیح ہے، ہن سے نظر. خوب اس صورت میں تو پھر کبھی بھی ہن سے نظر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے نظر کی ہے کہ میں حمام میں، توجہ کریں، حمام میں نماز نہیں پڑھوں گا. خوب اب نظر کی بنا پر یہ بندہ حمام میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نظر کی مخالفت منہی عنہ ہے. اگر آپ ایک نظر کرتے ہیں تو آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. ہن سے نظر منہی عنہ ہے. اور ہم لوگوں کو اصول میں پڑھاتے ہیں کہ ہنس ہے. ہاں درست ہے، ہنس ہے. بھلے بھلے ہنس نہیں ہے، ہنس ہے. ہنس یحنس ہنسن. ہاں ہنس یحنس حسب یحسب ہنسن، درست ہے. اچھا ہنس ناظر، درست. اب یہ بندہ مثال پر توجہ کرے، یہ بندہ ہن سے نظر کر سکتا ہے؟ نہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے نظر کی کہ میں حمام میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو اب حمام کے اندر نماز پڑھنا منہی عنہ ہوا. اور اصول میں کہتے ہیں کہ عبادات میں نہیں موجب بطلان ہے. اصول میں کہتے ہیں کہ بابا نہیں اگر عبادات کے ساتھ متعلق ہو تو موجب بطلان ہے، موجب فساد ہے. معاملات میں حالت دوسری چیز ہے کہ وہاں پر موجب فساد ہے یا نہیں ہے، کہ مشہور ہے کہ موجب فساد نہیں ہے. لیکن عبادات میں نہیں موجب بطلان و موجب فساد ہے. اچھا جب موجب فساد ہے، درست ہے کہ بس یہ حمام میں نماز پڑھنا کیا ہو گئی؟ منہی عنہ، نہیں پڑھ سکتے آپ. اب اگر کوئی بندہ اس حمام کے اندر نظر کرنے کے باوجود بھی جا کر نماز پڑھے تو ہن سے نظر ہونی چاہیے یا نہیں؟ القاعدہ تو نظر کی مخالفت ہونی چاہیے. لیکن اگر صحیح کے قائل ہے تو اصلاً جو وہ وہاں پر آپ نے پڑھی ہے وہ نماز نہیں ہے، کیونکہ فاسد ہے نا. جو عبادت آپ نے وہاں پر جا کر کی ہے وہ تو عبادت باطل ہے، فاسد ہے. اور بقول آپ کے کہ فاسد کو تو نماز نہیں کہتے. آپ اگر صحیح کے قائل ہو جائیں تو بقول آپ کے تو فاسد تو اصلا نماز نہیں، وہ تو اصلا نماز نہیں ہے. تو بس اس مورد میں ہن سے نظر ممکن ہی نہ ہو نا. بس وہ بندہ اگر جا کر وہاں پر پڑھتا ہے تو ہن سے نظر نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ سب کہتے ہیں کہ ہن سے نظر آئے، اس نے اپنی نظر کو توڑا ہے. لہذا دقت کی ہے اس نے نا. دیکھیں کہ کیسے، یعنی یہ لوگ جو عام طور پر بعض حضرات آ کر خود اہل معرفت پر بھی ایراد کرتے ہیں کہ بھئی آپ روایات سے وہ مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اصلاً عام بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے. تو بھئی ہن سے نظر والی روایات دوسری تیسری ان سے کون بندہ یہ سمجھتا ہے آخوند کے سوا، یا مثلاً اس قسم کا بندہ. اس کے علاوہ کس کے مخیلے میں آتی ہے یہ بات؟ نہ یہاں پر کس کے مخیلے میں یہ چیز آ رہی ہے؟ کی مخالفت میں کون دقت کرتا ہے؟ یعنی اس طریقے سے کون آ کر تعامل کرتا ہے. لیکن آپ یہاں پر کہیں گے کہ بس یہ غلط ہے، نہ آپ کہیں گے روایات میں ان چیزوں میں تحمل ہے کہ یہ مطلب بھی سمجھا جا سکتا ہے. یہ مہم یہ ہے کہ ان کے اندر تحمل ہے اور ان کو نکالنا یہ ہے. یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر، فن کے اندر کام بھی نہ کریں جو ظاہری ترجمہ فقط کوچے بازار والا بندہ سمجھتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بابا روایات کو فقط اسی جگہ پر آپ رکھو. یہ ظلم ہے روایات آل محمد کے ساتھ. یعنی یہ ظلم ہے کہ جو گلی کوچے والا بندہ فقط سمجھتا ہے، آپ اس سے زیادہ گہرائی کے ساتھ اگر آپ اس میں جائیں تو کہیں کہ نہ یہ تو غلط ہے. اور پلٹ کر آپ یہ کہیں کہ نہ یہ تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا، کسی کو نہیں سمجھ میں آتا، صرف مثلا فلاسفہ کو سمجھ میں آتا ہے لہذا غلط ہے.
بابا یہ جو آپ تعاملات کر رہے ہیں، یہ جو یہاں پر بزرگان اصولیون تعامل کر رہے ہیں، مگر یہ کون سمجھتا ہے ان کے علاوہ؟ اس کا مقصد غلط ہے نا، متخصص ہی سمجھتا ہے، ایسے ہی. خوب ایک اشکال یہ. دوسرا عقلی اشکال، اب دیکھیں عقلی اشکال. آغا فلسفے میں ایک قانون ہے کہ کل ما یلزم من فرض وجود ہی عدمہ محالون. ہر وہ چیز جس کے فرض وجود سے اس کا عدم لازم آئے محال ہے. یہ آج کل کی دنیا میں اس کے لیے مثال بھی دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خود خور. مثلا وہ مشہور جو اغریقی والی وہ نہیں ہے مثال، ایک بندہ آپ کو 99 خبریں دیتا ہے، یہ خبر یہ خبر یہ خبر یہ خبر، جو 100ویں خبر ہے وہاں پر کہتا ہے جو بھی میری خبر ہے وہ جھوٹ ہے. خوب اب آپ بتائیں، اگر اس کی اس بات کو مان لیا جائے، اگر اس کی اس خبر کو مان لیا جائے کہ جو بھی تمہاری خبر ہے وہ خبر جھوٹی ہے، تو خود یہ جھوٹ ہونا چاہیے. ماننے سے انکار کرنا لازم آتا ہے. یلزم من فرض وجود ہی عدم، ماننے سے اس کا انکار کرنا لازم آتا ہے. اگر مان لیں یعنی یہ چیز نہیں ہے، درست ہے نا، ماننے سے انکار کرنا لازم آتا ہے. جیسے وہ ہے مرحوم علامہ اسی قانون کو ایک جگہ پر ان لوگوں کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے جو تجربی فلاسفر ہے. وہ کہتے ہیں کہ بابا دلیل عقلی درست نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ دلیل عقلی میں کیا ہے، بہت زیادہ خطا ہوتی ہے، درست ہے، لہذا قابل اعتماد نہیں ہے، دلیل عقلی پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے. علامہ کہتے ہیں آپ کی بات کو مان لیا جائے تو خود آپ کی یہ بات خود غلط ہو جائے گی، کیونکہ یہ خود دلیل عقلی ہے، یہ خود دلیل عقلی ہے. آپ کی بات کو اگر مان لیا جائے کہ دلیل عقلی کو نہیں ماننا چاہیے تو بس آپ کی اس بات کو نہیں ماننا چاہیے. یا مثلا کوئی بھی چیز حقیقت مطلق نہیں ہے، نسبی ہے، میرے اعتبار سے ایسے، آپ کے اعتبار سے یہ ہے. خب اگر اس قانون کو مان لیا جائے تو خود یہ قانون غلط ہو جاتا ہے. آیا یہ قانون خود جو آپ کہتے ہیں کہ حقیقت مطلق نہیں ہے، نسبی ہے، یہ خود مطلق ہے یا نسبی ہے؟ اگر مطلق مانیں گے تو یہی ایک مورد ہو گیا کہ نہ حقیقت مطلق بھی ہوتی ہے. اگر نسبی ہے تو تمہارے اعتبار سے ایسے، نہ کہ حقیقت میں ایسے. تو یہ یعنی اس طریقے سے اگر آپ دقت کریں، اس کا پس منظر یہ ہے، فلسفی پس منظر ہے. تو یہاں پر بھی ایسے کہ بابا نظر کے مورد میں آپ کیا کہیں گے؟ خوب اگر یہ نظر کیا ہو جائے، منعقد ہو جائے، کیوں ذہن نہیں چل رہا؟ کیا چل رہا ہے. اگر وہ ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر بھی ایسے ہے کہ اگر آپ کہیں کہ نظر کا تعلق کس کے ساتھ ہو، نماز کے ساتھ ہو، کس کے ساتھ ہو، نماز کے ساتھ ہو، اور نماز بھی نماز صحیحہ، کیونکہ آپ عام کے قائل نہیں ہیں، نماز فقط آپ اس کو کہتے ہیں جو نماز صحیح ہی ہو، درست ہے، نماز بھی وہ کہ جو نماز صحیح ہی ہو. خوب نظر کے بعد اس جگہ پر اصلاً آپ نماز پڑھ نہیں سکتے. اگر آپ نظر کریں تو اس جگہ پر اصلاً آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک امر غیر اختیاری ہو جائے گا. نظر کرنے کی وجہ سے لازم آتا ہے کہ خود نظر نہ ہو سکے، کیونکہ نظر اس کام کے لیے آپ کریں گے کہ جو کام بہرحال آپ کے اختیار میں ہو. غیر اختیاری کام پر تو نظر منعقد نہیں ہوگی نا. مثلا آپ کہیں کہ میں نظر کرتا ہوں کہ آسمان میں اڑوں، نامی شدی ہے، آپ اڑ ہی نہیں سکتے، اس کے لیے تو نظر نہیں ہوگی. یہاں پر اگر آپ نظر کریں کہ میں حمام کے اندر نماز نہیں پڑھوں گا، اگر یہ نظر منعقد ہو جائے تو متعلق نظر آپ کے لیے محال ہو جائے گا. متعلق نظر جو آپ کے لیے محال ہو جائے گا تو اس کے ساتھ نظر کیسے تعلق لے گی؟
یلزم من فرض وجود ہی عدم ہو، بس عام کے لیے وضع ہو. درست ہے نا؟ آخوند کہتے ہیں کہ بابا آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا. سلمنا، نظر کے اندر شرعی اشکال بھی ہے، عقلی اشکال بھی ہے، لیکن یہ روایات یا یہ دلیل یہ کہتا ہے کہ بابا تمہیں جو ہے وہ کیا ہے، نماز صحیحہ کے متعلق نظر نہیں کر سکتے ہو. اما اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ لفظ صلاۃ کو عام کے لیے وضع کیا جائے. یہ علیحدہ چیز ہے، وہ علیحدہ چیز ہے. بھائی آپ کے نظر کے باب میں اگر مان لیا جائے تو اس دونوں اشکالات کو اگر مان بھی لیا جائے تو آخری نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس صلاۃ کے متعلق نظر نہیں کر سکتے. اما اس کا لازمہ یہ تھوڑی کہ عام کے لیے وضع ہوا. یہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں آپ؟ یہ کون سا نتیجہ ہے؟ مثلا دوسرے نظریے کو رد کرتے ہیں آپ اپنے نظریے کے اثبات کے لیے. مثلا کیسے ثابت ہو؟ کون سا ملازمہ ہے یہاں پر؟ کیا ملازمہ ہے کہ وضع ہوا ہے لفظ صلاۃ عام کے لیے یا صحیح کے لیے؟ ہذا مسئلہ تو تقسیم ثنائی میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک طرف کو آپ رد کرتے ہیں تاکہ اپنا مقصد ثابت ہو. یہاں پر سنائی نہیں ہے تقسیم سنائی. کیوں؟ کیوں اصلاً آپ درست ہے. ہماری بعض قسمیں صحیح اور عام میں کہ الفاظ آیا صحیح کے لیے وضع ہوئے یا عام کے لیے وضع ہوئے. ٹھیک ہے، اصل ہماری بات یہ تو مستدل لے کر آیا نا ایک جزئی مسئلہ کہ یہاں پر ہم نظر نہیں کر سکتے. نہ ایک منٹ میری بات سنیں، تھوڑی توجہ کریں. یہ تو مستدل لے کر آیا نا کہ یہاں پر ہم نظر نہیں کر سکتے. حالا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بات دلیل درست ہے یا درست نہیں، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. چلے مان لیا کہ یہاں پر نظر نہیں ہو سکتی. اما ان کے ربطی میں اون دار ہے، ربطی میں اون نہ دار، یہ اصلاً جدا مسئلہ ہے. بھائی آپ ایک اشکال شرعی اور اشکال عقلی کی وجہ سے یہ نظر نہیں کر سکتے. اما اس کا لازمہ یہ تھوڑی ہے کہ حتماً اس کے لیے وضع ہوا. بھائی شارع نے آ کر لفظ صلاۃ کو صحیح کے لیے وضع کیا، درست ہے، اور آپ کے بقول کہ بھائی اگر صحیح کے لیے وضع کیا گیا تو یہ نظر نہیں ہو سکتی. ہم کہہ رہے کہ نہ ہو، نہیں ہو سکتی. چلو ٹھیک، نہیں ہو سکتی. اما اس کا لازمہ یہ تھوڑی کہ حتماً آپ کہیں کہ عام کے لیے وضع کرے. یہاں پر زیادہ سے زیادہ نتیجہ یہ کہ یہ نظر منعقد نہیں ہونی چاہیے. خوب انہوں قبول نہیں کنی منعقد نہیں اس چیمی شے ٹھیک ہے. نہ اتفاق سے صحیح ہے آپ ان کا جواب. نہ وہ دیکھیں آپ جو سنائی کہتے ہیں وہ نفی اور اس بات میں امر ظاہر ہوتا ہے. یہاں پر اصلاً دو مسئلے ہیں جدا. اس کی صورت ہے ہی نہیں نا کیا نہ ایسے تھوڑی یعنی حسر تھوڑی ہے، حسر عقلی یا یہ ہے یا یہ ہے، یہ تو نہیں کر رہے. اور دوسرا صحیح کے لیے یا عام کے لیے درست ہے. یہ تو ہماری اصل بحث ہے نا، یہ تو ٹھیک ہے، یہ کو مان رہے ہیں کہ ہم اصل بحث ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں اس کا ملازمہ کیسا ہے. ہم اس کے ملتزم ہوتے ہیں کہ اس مورد میں نظر نہیں ہو سکتی. آپ اس دوسرے طرف کیوں جاتے؟ آپ کی دلیل کا لازمہ یہ ہے آخوند کے بقول کہ اس مورد میں نظر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اشکال رکھتا ہے. قبول بھی کو نہیں. اگر ہم ان کو صحیح کے لیے مانے تو نظر نہیں ہو سکتی. ہم کہتے نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ان کو عامی کے لیے مانے تو یہ نظر ہو جائے گی. اشکال نہ تھا. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی تو آخوند نقطہ کہہ رہے ہیں نا کہ بابا آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح کے لیے مانے تو نظر نہیں ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس مورد میں نہیں نہ ہو. ہم شارع نے الفاظ کو یعنی نماز صلاۃ کو صحیح کے لیے وضع کیا، منتہا آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر نظر نہیں ہو پائے گی. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو. یعنی یہ کون سا ملازمہ ہے کہ حتماً میں مانوں اس کو؟ کیونکہ یہاں نظر نہیں ہو رہی ہے، اب ضروری ہے کہ آپ عام کے لیے مانو. نہ یہاں پر نہیں ہوتی نظر، نہیں ہو سکتی، نہیں نہ کریں نظر، بس نہ کر، نہیں ہوتی منعقد نہیں ہوگی. یہ ایک. اور دوسرا جو آپ اشکال کر رہے ہیں آغا کہ بابا نظر کا معنی وہ جو عقلی اشکال بھی کر رہے ہیں یعنی کہ وہ چیز آپ کے لیے ممکن ہو لولا المانع، وہ چیز آپ کے لیے ممکن ہو لولا المانع. درست ہے. یہاں پر عیناً اسی طریقے سے جو معنی کی بات آپ کر رہے ہیں وہ معنی نظر کی وجہ سے آیا ہے، وگرنہ وہ کام فی نفسہ ہی ممکن تھا. یہ دوسرا نقطہ آخوند کا کہ یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں یلزم من فرض وجود عدم، کہہ رہے ہیں کہ نہ یلزم من فرض وجود عدم نہیں ہے.
ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ جو نظر کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز صحیح ہونی چاہیے، وہ آپ کے لیے مقدور ہونی چاہیے. خب وہ چیز آپ کے لیے مقدور ہونی چاہیے اگر یہ نظر نہ ہو تو. فی نفس ہی وہ چیز آپ کے لیے مقدور ہے، لیکن اب مقدور نہیں ہے نظر کی وجہ سے. نظر کی وجہ سے آپ کے لیے مقدور نہیں ہے کیونکہ حرام چیز ہو گئی، نہیں ہو گئی. وگرنہ فی نفس ہی وہ آپ کے لیے ہے. لا یلزم من فرض وجود عدم ہو. دیکھیں عبارت کے اس ٹکڑے کو. قدرت کا تعلق حلیت اور حرمت کے ساتھ کیسا ہے؟ نہ یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، یعنی کیوں نہیں، نہ کہ وہ آپ تکوینی طور پر تو نہیں کہہ رہے ہیں نا، تشریعی طور پر کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں آ گئی تو اب وہ بس نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی شرعاً. وگرنہ عملاً تو آپ اٹھنا بیٹھنا یہ وہ جو اعمال کرتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں یعنی تشریعی طور پر وہ نماز نہیں ہوگی، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ بابا اونم نماز صحیح بود، وہ بھی نماز صحیح ہے، صحیح نماز ہے، منتا نظر کی وجہ سے صحیح نہیں ہے. نظر اس کے ساتھ متعلق تھی کہ اگر نظر نہ ہو تو فی نفس صحیح نماز ہے. اسے اللہ یہاں پر آخون واقعا دقیق وارد شدہ. وَمِنْهَا أَنَّهُ شان یہ ہے کہ لا شبہت فی صحت تعلق نظر و شبہ ہی، اگر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ صحیح ہے، ممکن ہے، صحیح ہے یعنی ممکن ہے، ممکن ہے نظر اور شبہ نظر یعنی قسم و عہد وغیرہ درست ہے. لا شبہت فی صحت تعلق نظر و شبہ ہی بترک الصلاۃ فی مکان کہ تکرہ فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحیح ہے کہ بابا آپ نظر کریں کہ آپ نماز کو ترک کریں گے ایک ایسے مکان میں کہ جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. خب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نظر ہو سکتی ہے. وَحُصُولُ الْحِنْسِ بِفِعْلِهَا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ اس مکان کے اندر نماز پڑھیں گے تو ہن سے نظر ہوگا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ہن سے نظر ہو جائے گا. اگر اس جگہ پر آپ نے پڑھا تو ہن سے نظر ہو جائے گا. خوب اب ہے وَلَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ الْمَنْظُورُ تَرْكُهَا خصوص الصحیحة لا يكاد يحصل به الحنس اصلا. اگر وہ نماز کے جس کے ترک کرنے کی آپ نے نظر کی ہے وہ خصوصیت سے صحیح ہو تو اس بھی یعنی لا یحصل بھی یعنی فعلها کی طرف ہے. اگر آپ اس کو انجام دو تو ہنس اصلا لازم نہیں آئے گا، حالانکہ آپ امکان کر کے آئے، آپ کہہ کر آئے. دوسرا مقدمہ آپ کا یہ تھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہن سے نظر ہو سکتا ہے. آگا کیوں ہن سے لازم نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ فساد الصلاۃ المأتی بہا، کیونکہ جو نماز وہاں پر پڑھی جائے گی وہ فاسد ہے. آگا کیوں فاسد ہے؟ لحرمتہا، کیونکہ حرام ہے، متعلق نہیں واقع ہوئی ہے، متعلق نہیں حرام ہے. کما لا یخفا بل یلزم المحال، یہ لفظ محال ہے، محالت نہ محال بل یلزم المحال، بلکہ محال لازم آئے گا. کیوں؟ فإن النظر حسب الفرض قد تعلق بالصحیح منها، درست ہے. اگر نظر فرض کے مطابق کس کے ساتھ ہے؟ نماز صحیحہ کے ساتھ، کیونکہ فاسد کو تو ہم نماز نہیں کہتے. ولا تکاد تکون معه صحیحۃ، اور وہ نماز اس نظر کے ساتھ کبھی بھی صحیح واقع نہیں ہو سکتی. پس وما یلزم من فرض وجود عدم محالون، کہ قانون عقلی ہے، درست ہے. کیونکہ جیسے ہی نظر ہوئی تو وہاں پر آپ صحیح نماز نہیں پڑھ سکتے. خوب کل تو لا یخفا انہو، شان یہ ہے کہ لو صح ذالک، اگر یہ استدلال صحیح بھی ہو، لا یقتضی الا عدم صحت تعلق النظر بصحیح. اب اس کا بھائی زیادہ زیادہ یہ ہے کہ بھائی صحیح کے ساتھ آپ کی نظر متعلق نہیں ہو سکتی. لا عدم وضع اللفظ له شرعن، بے بخشی تھی، اس شرعن کو کس کے ساتھ لگا ہے؟ اس کے ساتھ لگا ہے.
لا یقتضی الا عدم صحت تعلق النظر بالصحیح شرعا. ایسے ہو تو میرے خیال میں اچھا ہے نا. لا یا اسی کے ساتھ بعد والے کے ساتھ متعلق کر, بعد والے کے ساتھ کریں. لا عدم وضع اللفظ لہو, لہو یعنی صحیح شرعن. بھلے 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 اسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے درست. نہیں ان کے اس کا لازمہ یہ ہے کہ لفظ وضع نہیں ہو سکتا صحیح شرعی کے لیے, بابا وہ جدا ہے, وہ جدا ہے. دوسرا اشکال یعنی اس اشکال عقلی کی طرف, ما ان الفساد من قبل النظر لا ینافی صحت متعلق ہی. آگا اس کا فاسد ہونا اس نظر کی وجہ سے, کیونکہ یہ فاسد بن رہی ہے اس نظر کی وجہ سے, اما یہ موجب نہیں بنتا کہ متعلق ناظر صحیح نہ ہو. لولا ناظر یہاں پر صحت صحت شأنی ہے, ایک ہے صحت بالفعل, ایک ہے صحت شأنی کہ لولائی بھی جس کو کہتے ہیں, کہ اگر نظر نہ ہوتی تو وہ صحیح تھا, ہم ان کفایت میں کوئی. پس فلا یلزم من فرض وجودها عدمها. پس وہ جو آپ اشکال عقلی کر رہے تھے کہ اس کے فرض, اس فرض سے کہ مثلا یہ صحیح موجود ہو, صحیح کے موجود کرنے کے فرض سے صحیح کا عدم لازم آ رہا ہے. نہ یہ لازم نہیں آئے گا, یہ بات آپ کی درست نہیں ہے. روشن ہوا گا. ومن ہونا کہ یہاں سے کہ صحت جو ہماری مقصود نظر میں یعنی وہ صحت شأنی ہے, یعنی نظر سے پہلے والی صحت مراد ہے. درست ہے آقا. اس سے ان قدح روشن ہو گیا کہ ان حصول الحنس انما یکون لاجل الصحہ لولا تعلقو. درست ہے آقا. کہ پس یہ جو ہن سے نظر حاصل ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ صحیح تھی لولا تعلقو, متعلق نظر نہ ہوتی تو صحیح تھی. لہذا اگر آپ وہاں پر پڑھیں گے تو واقع ہن سے نظر لازم آئے گی. البتہ نام سے استدراک کریں, کہہ رہے ہیں کہ البتہ اگر آپ کہیں کہ بھائی وہ صلاۃ کے جو مثلا نظر ایسے کریں, وہ نماز کے جو مطلوب ہو بالفعل, نہ کہ مطلوب شانی لولائی. خوب اگر آپ کا مقصود یہ ہو وہ صلاۃ جو مطلوب ہو بالفعل, تو خوب دیکھیے وہاں پر پھر نہیں ہو سکتا, وہاں پر پھر نہیں ہو سکتا, وہاں پر ہن سے نظر نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کا مقصد ہے کہ وہ نماز کے جو بالفعل صحیح ہو. درست ہے. وہ اس صورت میں ہن سے نظر نہیں ہو سکتا, کیونکہ بالفعل جب آپ وہاں پر نماز پڑھیں گے تو ہن سے نظر نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ بالفعل صلاۃ صحیح نہیں ہے. نعم لو فرض تعلقہ, اگر نظر کا تعلق فرض کیا جائے بترک الصلاۃ المطلوبۃ بالفعل, وہ نماز کے جو مطلوب بالفعل ہو, یعنی لولائی نہ. دیکھیں دو ہے ہمارے پاس, ایک ہے نماز مطلوب بالفعل اور ایک ہے نماز مطلوب شأنی تقدیری لولائی. اگر نظر نہ ہو تو مطلوب ہے. درست ہے. اگر آپ کی نظر ایسے ہو کہ بھائی مطلقاً جو نماز صحیح ہے, اللہ تقدیری والی صورت کو بھی شامل ہو, لولائی والی صورت کو بھی شامل ہو, تو اس صورت میں ہن سے نظر لازم آئے گا. لیکن آپ کہیں کہ نہ نظر کر رہا ہوں کہ وہ نماز نہیں پڑھوں گا جو مطلوب بالفعل ہو, تو دیکھیے ہن سے نظر نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں نعم لو فرض تعلقہ بترک الصلاۃ المطلوبۃ بالفعل لکان منع حصول الحنس بفعلها بمکان من الامکان. بلے تو اس صورت میں یہ کہنا کہ اس کو اگر وہاں پر پڑھا جائے تو ہن سے نظر ہوتی ہے یا نہ, ہم کہیں گے کہ نہ ہن سے نظر نہیں ہوتی. یہ ممکن ہے, اس صورت میں کہنا کیا ہے, ممکن ہے. لکان منع حصول الحنس بفعلها, اگر لو فرضا تو اس کا جواب تو کیا ہو جائے گا, نماز کو پڑھنے سے حصول ہنس کا منع کرنا بمکان من الامکان ممکن ہے, ممکن ہے. عبارت دیکھیں کیسی ہے کہ ترجمہ ہی نہیں کر پا رہا انسان. درست ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.